حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کی جانب چل دیے، پھر وہاں عظیم سرکش فرعون کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت و عظمت اور رزق کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسی کی بندگی کے لازم ہونے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ اس کو نرم انداز میں توحید کی دعوت دیں، لیکن فرعون نے غرور اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد دلائی کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے دریا سے کیسے نکالا تھا۔ نیز فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کا واقعہ بھی یاد دلایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون اس بات پر بہت سیخ پا ہوا اور خوب کڑ-ہجتی کی۔ اس دوران وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بات پوری کر چکے اور فرعون کے سوالوں کا جواب دے چکے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ ترجمہ: اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حجتیں اور عقلی دلیل اس غرور اور متکبر اور بے حس فرعون کو متاثر نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے اب اس کے ذریعے معجزے کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا۔ ترجمہ: اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں تب بھی نہ مانے گا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تو فرعون نے اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیا اور کہنے لگا۔ ترجمہ: اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور اسے قصر فرعون کے ایک برے حال میں ڈال دیا۔ فرعون اور اس کے حاشیہ نشین اوسان کھوئے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کا عصا فرعون کے مطالبہ دلیل پر خوف کے سبب زمین پر گر گیا ہے۔ وہ عصا اچانک ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، ایک خوفناک سانپ جو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگا۔ اس اژدہے نے فوراً فرعون کا رخ کیا۔ فرعون کے چہرے کا رنگ خوف کی وجہ سے اڑ گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فرعون پہلے تو اپنی جگہ پر قائم رہا، لیکن پھر وہ بھی گھبرایا اور اپنی جگہ سے کود پڑا اور چیخنے لگا کہ اے موسیٰ، میری مدد کرو۔ سب لوگ اس محل کے دروازے کے پاس فرعون کے خوف و گھبراہٹ کا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مشاہدہ اور نظارہ کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس برے سانپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ ان کے ہاتھ میں پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے لوگوں کے سامنے اپنے دوسرے معجزے کا بھی اسی طرح اظہار کیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر اس کو نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، جسے دیکھ کر فرعون، اس کے وزیروں اور ارد گرد کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کی طرح عصا کا معجزہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس معجزے کے متعلق واقعات بہت زیادہ ہیں جو ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جیسے کہ فرعون نے تمام حالات کا بذات خود مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو کرشمہ دکھایا وہ اصل میں سحر و جادو کی کوئی قسم تھی۔ اس لیے فرعون اپنے حاشیہ برادروں سے کہنے لگا، اصل میں یہ موسیٰ تم کو تمہاری سرزمین میں نکالنا چاہتا ہے، تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اور ان کے عصا میں دیکھا تو کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر اسی صورت میں غالب آ سکتے ہیں جب ہم ان کی طرح کا کوئی شخص لائیں۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لڑکے پکڑے جن کو گرکا کہا جاتا ہے اور ان کو اسی طرح سحر و جادو کی تعلیم دلانے لگا جیسے چھوٹے بچوں کو مکتب میں باقاعدہ تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو خوب جادو کا فن سکھایا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ اے موسیٰ، تم جادوگر ہو، میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے جادوگر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے ان جادوگروں سے کب ملاقات ہوگی؟ فرعون نے کہا، عید کے دن کا وعدہ رہا، کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے، لوگ اس دن کی چاشت کے وقت ضرور پہنچ جائیں گے۔ اے موسیٰ، یہ ہے وعدے کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مقررہ دن کو صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر فرعون کے کارندے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے گرد و نواح میں تیزی سے پھیل گئے اور دوسرے دن تمام مصر میں اعلان کرنے لگے۔ مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل پہنچ جائیں۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر برقرار رہے۔ آخر کار یوم الزینہ میلے کا دن آ ہی گیا اور جادوگر فرعون کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں غرض تمام لوگ چھوٹے بڑی جماعتوں کے شکل میں میلے کے مقام کی طرف نکل پڑے تاکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقابلہ دیکھ سکیں، یعنی جادوگروں کا مسحور کن مقابلہ، کیونکہ وہ اپنی دانست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر گردانتے تھے۔ چنانچہ لوگ صبح سویرے مقابلے کے میدان میں اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے ایک عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد باخبر تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے سبھی بے خبر تھے، جو عنقریب اس سب کی زبانوں پر مہر سکوت ثبت کرنے والا تھا، اور فرعون اور اس کے ساحروں کے دعووں کو لوگوں کے سامنے واشکاف کرنے والا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا میدان گرم ہوا۔ 5 5 10 10 15 15 افراد پر مشتمل جادوگر میدان میں مقابلے کی غرض سے رونما ہونے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ میں لیے حق و باطل کے اس فیصلے کن معرکے میں تنے تنہا کھڑے تھے۔ فرعون جواہر سے مرصع لباس میں ملبوس ہو کر ایک سائبان نما چبوترے میں بیٹھ گیا، اور اس کے حاشیہ نشین وزراء اور اراکین حکومت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کی صرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرح بھرے اور موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگے۔ ترجمہ: آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پہلے زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیت جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ پر افطرا مت باندھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرنے لگے، یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جادوگر ہیں، دین فرعون کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، موسیٰ، اولیاء اللہ کے ساتھ نرمی برتو، یہ لوگ اس وقت سے عصر کی نماز تک تمہارے پاس ہیں، عصر کی نماز کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ساحروں کی تعداد کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کعب کہتے ہیں وہ 12,000 تھے، ایک اور عالم کی رائے کے مطابق 30 اور 40 کے درمیان تھے۔ اکرمہ کے بقول ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان سب اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی ابتدا جن ساحروں کو فرعون نے جمع کیا تھا ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان میں سے 7,000 ماہر جادوگروں کو منتخب کیا، پھر ان 7,000 ماہرین میں سے 700 کو چنا گیا، پھر 700 میں سے صرف اس 70 کا انتخاب کیا جو ان تمام کے بڑے استاد نکلے۔ ان کے سربراہ کا نام بقول بعض شمعون اور بعض کے نزدیک یوحنا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے 17 میں سے بھی سب سے زیادہ کامل 2 بھائی تھے جو مقام سعید کے باشندے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ترجمہ: اے کم بختی کے مارو، اللہ پر جھوٹ افطرا مت کرو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نصیحت و نابود ہی کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ تو ساحرین آپس میں خفیہ گفت و شنید کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کسی ساحر کا کلام تو نہیں لگ رہا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس جادوگر باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرنے لگے۔ جادوگروں نے کہا، ترجمہ: سو اب ہم تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادو لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساحروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینک دیا تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں اور اژدہوں سے کھچا کھچ بھر گیا، جو ادھر ادھر انتہائی تیزی سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ جادوگروں نے نظر بندی کر رکھی تھی اور ماہرانہ انداز سے جادو کر کے لوگوں کو حیرت زدہ کرنے کی ازحد کوشش کی گئی تھی۔ اس عجیب اور مسحور کن منظر کو دیکھتے ہی تمام لوگ اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگے اور بگنے بجانے لگے، اور فرعون بھی خوشی سے ہنس پڑا اور اسے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کا یقین آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے پاس کھڑے تھے اور ان کی بھی یہی کیفیت تھی، مگر اسی وقت یہ آواز آئی۔ ترجمہ: تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو، اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے سب کو نگل جائے گا۔ یہ جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا سانگ ہے، اور جادوگر کہیں جاوے کامیاب نہیں ہوتا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس اطمینان دلانے پر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف دور ہو گیا۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور عصا کو اچانک ان کی طرف پھینک دیا۔ عصا کا زمین پر پڑنا تھا کہ ایک عظیم معجزے کا ظہور ہوا۔ وہ انتہائی سریع الحرکت اژدہے کی صورت اختیار کر گیا اور اچانک سانپ نما رسیوں اور لاٹھیوں پر حملہ آور ہوا اور ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا، اور اس نے انتہائی خوفناک انداز میں تمام سانپوں کو ختم کر ڈالا۔ چند سیکنڈوں میں میدان لاٹھیوں اور رسیوں سے خالی ہوا۔ پھر وہ اژدہا انتہائی ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ دوبارہ اپنی اصل صورت میں آ گیا۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر ساحروں نے یقین کر لیا کہ یہ سحر جادو کا اثر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت کار فرما ہے، کیونکہ سحر کے تمام نشیب و فراز سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ یہی وہ معجزہ نبوی ہے جو ایمان باللہ کا ذریعہ بنا۔ عصا کا یہ معجزہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ اس سے اور بھی بہت سارے معجزے رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا معجزہ جس سے پوری فرعون کی قوم غرق ہو گئی اور ان کی توبہ قبول نہیں کی گئی، اس کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گی اور میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔